قبر میں میت کو اس تسبیح کی ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی بخشش کے لیے یا کسی بھی عزیز کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھی جائے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہوگا بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا تعلیم فرمائی جسے عام طور سے نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نماز پڑھی ہے جو سراسر خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور فریضہ ادا بھی کس نے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شائع نشان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کیے اور مغفرت مانگے جاؤ، گناہ ہو جانے پر تو سبھی توبہ استغفار کرتے ہیں، مخلصین کاملین نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نصیب ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ جل شانہ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہم یہ شمار کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ استغفار دل حاضر کر کے ہو تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اگر حضوری قلب نہ ہو تب بھی زبان پر تو استغفار جاری رہنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت کام دے گا۔ استغفار میں کبھی کوتاہی نہیں کی جائے اور مواقع نکال کر حضور قلب اور پوری ندامت کے ساتھ بھی کرتے رہا کریں تاکہ ہمیشہ غفلت والا ہی استغفار نہ رہے۔ ہر وقت حضور قلب نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، مثلا یہ کہ رات کو سوتے وقت خوب دل حاضر کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر لیا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ مومن بندہ اپنے گناہوں کو خوف خدا کی وجہ سے ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ اس پر گر نہ پڑے، اور بدکار آدمی اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی گزرنے لگی اور اس نے ہاتھ ہلا کر ہٹا دی۔ جنت میں لے جانے والے بعض اعمال صالحہ: نمبر 1 ایمان اور عمل صالحہ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیز فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ نمبر 2 تقوی اور پرہیزگاری۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیز فرمایا پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال
کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر آپ سے جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی اشیاء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ نمبر 4، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ نیز فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم میں علم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے۔ ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ ابو اسامہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر ڈٹا رہ استقامت اختیار کر۔ نمبر 6، علم دین کا حاصل کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے علم دین کی طلب کا راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ نمبر 7، مسجد تعمیر کرنا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا اور یہ چاہا کہ مسجد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر ویسا ہی بنائے گا۔ نمبر 8، اچھے اخلاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر آپ سے جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی اشیاء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ نمبر 9، مسجد کو جانا اور آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے گا۔ نمبر 10، حج مبرور مقبول حج۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی۔ صبح اور شام سید الاستغفار کا اہتمام کرنا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سید الاستغفار یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار یہ ہے، یوں کہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ نمبر 13، دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لے ان کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ نیز فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے رات اور دن میں 12 رکعت نوافل ادا کیے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 رکعت قبل الظہر، 2 بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز کے بعد۔ نمبر 14، سلام کو عام کرنا، صلہ رحمی کرنا اور کھانا کھلانا۔ ربد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں جو پہلی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ روایت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ ایسا کرنے کی صورت میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہ ہوگے حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کے کرنے کے بعد تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھر خود ہی فرمایا، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ نمبر 15، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو گے تو سچ کہو گے، جب وعدہ کرو گے تو پورا کرو گے، اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو گے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو گے، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو گے۔ نمبر 16، اللہ کی خاطر اپنے مسلم بھائی کی زیارت کرنا۔ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی عورت سیدنا انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، وہ آدمی جو شہر کے دوسرے کونے میں کسی کو صرف اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، ہر بہت محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب وہ ناراض ہو یا اس سے برا معاملہ کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصے ہو تو وہ شوہر سے کہے، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ عورت کا 5 گانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ نمبر 18، لڑکیوں کی پرورش کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت میں میرا اس کا ساتھ انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی، میرے پاس ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ نمبر 19، اولاد کی موت پر ثواب کی نیت سے صبر کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے مسلمان بچے کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا کہ تم میں سے جس کے 3 لڑکے مر جائیں اور وہ عورت اللہ کی رضا مندی کے واسطے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچے مریں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ہی صحیح۔ ایک دوسری سند سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں اس کو جہنم کی آگ نہ لگے گی مگر قسم اتارنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دوزخ پر سے نہ گزرے، اس وجہ سے اس کا گزر بھی دوزخ پر سے ہوگا لیکن اور کسی طرح عذاب نہ ہوگا۔ نمبر 20، یتیم کی کفالت۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی برکت نصیب ہوگی، اور یہ برکت صرف اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی، یہ فیض اس کے والدین کو بھی نصیب ہوگا۔ سنیے کہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے یہ یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔